اس سب میں خلافت راشدہ کہاں کھڑی ہے؟ کیا اس کا کوئی واقعاتی وجود ہے کہ یہ کوئی خاص چیز تھی، یا اس کو جس طریقے سے کچھ اور لوگ ہیں، کچھ علماء کرام ہیں اہل علم میں اس کو خلافت علی منہاج النبوہ کا نام بھی دیتے ہیں، یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی، حکومت الہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے رسول کو زمین پر بھیجتے ہیں تو دو نتیجے نکلیں گے. یا تو اتمام حجت کے بعد اس قوم کو تباہ کر دیا جائے گا جیسے بے شمار قومیں تباہ ہوئیں، اور یا دوسرا نتیجہ نکلے گا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نکلا کہ وہاں ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی. یہ اصل میں حکومت الہیہ ہے. یہ جو قرآن مجید کہتا ہے نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ کسی اصول کا بیان نہیں ہے، ایک امر واقعی کا بیان ہے. یعنی اللہ اوپر موجود ہے، نیچے رسول موجود ہے، ان کے مقرر کردہ عمال موجود ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ذریعے سے وہ حکومت کی جا رہی ہے، ان کے مقرر کردہ عمال مختلف جگہوں پر موجود ہیں جن کو اولو الامر کہا ہے. تو ان کی اطاعت اس ترتیب سے ہونی چاہیے، اور اس میں اگر کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو فردوا الی اللہ والرسول. یعنی کہ میں اس کو یہ ٹارگٹ نہیں دیا، یہ جو صورتحال تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک تعلیم دی کہ جی بالکل، یہ اللہ کی حکومت قائم ہو گئی ہے نا. اس میں معاملات وہیں، اسی دیکھیے سود کے معاملے میں مثال کے طور پر کیا کہا گیا ہے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اللہ اور رسول موجود ہیں اس وقت. اگر تم سرکشی کا رویہ اختیار کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ اور رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے، یعنی فوجی کارروائی کی جائے گی. ہمارے یہاں تو لوگوں نے اس کو الٹ دیا، یعنی انہوں نے دوسری جانب کر دیا معاملے کو. اصل میں ریاست یا حکومت جو اللہ کی طرف سے قائم کی گئی، یہ حکومت الہیہ ہے. اس میں جو حکومت عملاً کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ رسول ہے، یعنی نبوت گویا حکومت کر رہی ہے. اس حکومت کے بعد جو اس کے جانشین پیدا ہوئے وہ ہیں جن کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک سیاسی نظم چھوڑا، اس سیاسی نظم کو اب مسلمانوں نے لے کے چلنا ہے. تو جب وہ لے کے چلنے کا فیصلہ کر رہے تھے ان کے سامنے نمونہ کون سا تھا حکومت کا؟ وہ حکومت الہیہ کا نمونہ تھا، یعنی وہ اللہ اور رسول کی حکومت. تو اس کو کہا گیا کہ یہ علی منہاج النبوہ حکومت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی اس کی. اگر اس روایت کو آپ درست مان لیں تو اس کے نتیجے میں گویا ایسے لوگ آئے کہ جیسے خدا ترس اللہ کے رسول ہوتے ہیں، جیسے وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں، اسی جذبے اور اسی احساس سے حکومت کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے. وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو حکومت الہیہ کا کانسیپٹ وراثت میں ملا تو انہوں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ حکومت کرنا تو ہم انسانوں کا کام ہے، اور ہم کوئی اللہ کے رسول کی طرح ہدایت یافتہ نہیں ہے کہ براہ راست ہماری ہدایت چل رہی ہو اور ہم جو فیصلہ کریں گے وہ بالکل حق پر مبنی ہوگا. اس حقیقت کو نظر انداز کر کے انہوں نے حکومت الہیہ، اپنے آپ کو حکومت الہیہ کا بھی وارث سمجھ لیا. جی بالکل ایسے، بڑی درست بات آپ نے کہی. بہت بڑی غلط فہمیوں کا باعث یہ چیز بنی ہے کہ ایک عمل ہوا ہے براہ راست اللہ کی رہنمائی میں. ہمیں کرنا کیا تھا؟ کرنا یہ تھا کہ اس میں سے اللہ اور رسول کے معاملے کو الگ کر دیتے، اس لیے کہ نہ ہم اللہ تھے نہ رسول تھے. اس کو الگ کر دیتے اور دیکھتے کہ وہاں سے ہمیں رہنمائی کیا ملتی ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہے، اس میں کن چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے. وہ یقیناً بڑی قیمتی دولت تھی، اس لیے کہ حکومت جیسی چیز جو ہم کیا کرتے تھے، جس میں فاتحین کیا کرتے تھے، جس کو قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ ملوک جب کسی جگہ پہ داخل ہوتے ہیں تو کیسا فساد برپا کرتے ہیں. ایک طرف انسانوں کی حکومت کے ہمارے سامنے مظاہر موجود تھے، ایک بڑا غیر معمولی منظر تاریخ کی روشنی میں سامنے آیا کہ اللہ کیسے حکومت کرتا ہے، اللہ کے رسول کیسے حکومت کرتے ہیں. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو رہنمائی کا کتنا بڑا ذریعہ تھا یہ ہمارے لیے. رہنمائی لیتے ہم انسانی سطح پر تو اس سے بڑا خیر وجود میں آتا. ہم نے اس کے بالکل برخلاف یہ خیال کر لیا کہ یہ کنٹینیوٹی اب، یعنی جو حیثیت اللہ اور رسول کی تھی وہ ہم کو حاصل ہو گئی. یہ پرابلم یہاں سے پیدا ہوا. اس کی اور بہت سی مثالیں ہیں. میں نے ایک مرتبہ اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جو ختم نبوت کی بحث ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبوت ختم ہو جائے تو یہ تو بری بات ہے نا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مطلب میں عبادت کرتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں، اعلیٰ مقامات ہیں. آپ کے ذہن میں ہوگا ابن العربی نے اپنے بارے میں کہا ہے، محی الدین ابن عربی نے، کہ میری تو کمر توڑ دی ہے اس آیت نے کہ نبوت ختم ہو گئی. یہ کوئی بات کیا ہوئی؟ انسان مانتا نہیں. موجودہ زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسالت بھی ختم نہیں ہوئی. تو وہ سارے معاملات جو رسولوں کے ساتھ متعلق ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ اسلامزم کی تحریک میں یا سیاسی اسلام میں لوگوں نے اپنے ساتھ وابستہ کیے.
یعنی آپ تھوڑی سی تنقید کریں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن باطن کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وہ بول رہا ہوتا ہے، سارے اختیارات، یعنی وہ اختیارات، وہ حقوق، وہ سارے کے سارے. یہ غلط فہمی ہے جو حقیقت میں ان بہت سی مذہبی بحثوں کا سیاست سے متعلق باعث بنی ہے. ورنہ معاملہ بالکل سادہ ہے کہ سیاست در حقیقت ایک دنیوی معاملہ ہے. اس کی ابتدا بھی بالکل دنیوی ضرورتوں سے ہوئی ہے. اس میں اگر کوئی خلل پیدا ہوا تو وہ فاتحین نے پیدا کیا اور اس طرح فطری ارتقاء کو روک دیا. اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے سلطنتوں کی تصویر آئی. سلطنتوں کی تصویر حاکم اور محکوم کے تعلق سے آئی. ان لوگوں کے کچھ مذاہب بھی تھے، ان مذاہب کی بھی اس کے نتیجے میں برتری قائم ہو گئی. اس طرح لوگوں پر جبر ہوا، فتنے کی کیفیت پیدا ہوئی، مار دھاڑ بھی ہوئی، ملک پہ فتح ہوتے چلے گئے. فاتحین نے جو چاہا لوگوں پر ٹیکس لگا دیا، جس طرح چاہے غریب کو مار دیا. ایک طرف یہ تصویر ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکومت قائم کی، اللہ کے رسول کے ذریعے سے اس حکومت کا نظم چلایا گیا. اس کے نتیجے میں جس طرح اعلیٰ اخلاق کے غیر معمولی نمونے سامنے آئے، وہاں اللہ اور رسول کے بعض حقوق کا اظہار بھی ہوا، وہ اللہ اور رسول ہی کے لیے خاص تھے. ہمارے ہاں جب وہ آگے بڑھا تو وہ بھی بالکل اسی طرح کے تصورات کا باعث بن گیا. نہ ادھر سے کوئی حقیقی رہنمائی مل سکی، نہ ادھر ہم صحیح مقام پر کھڑے رہے. صورتحال یہ ہے.